بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہم جسمانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں اور اس سے مشورہ کرتے رہیں، اور آج کے دور میں تو یہ چیز بہت زیادہ اہم سمجھی جاتی ہے۔ اس سے مشورہ کرتے رہنا، اس کے مشورے پر عمل کرتے رہنا، یہ ہر ایک ضروری سمجھتا ہے، کیونکہ ہر ایک کو جسمانی صحت پیاری ہے۔ جسمانی لحاظ سے ہر ایک اپنے آپ کو فٹ دیکھنا چاہتا ہے، اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، اللہ کا حکم ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے۔ تو صحت اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نعمتوں کی قدر کی جائے، ناقدری نہ کی جائے۔ تو جس طرح ہمیں اپنی صحت پیاری ہے اور ہم اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے ہیں، اسی طرح جب ہمارے دلوں میں ایمان، دین کی اہمیت ہوگی اور ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہوگی، اور ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ آخرت میں اچھی صحت ہمیں کامیاب نہیں کرائے گی، آخرت میں ایمان اور اعمال ہمیں کامیاب کرائیں گے۔ ایک آدمی بہت اچھا صحت مند ہو، یہ اس کی کامیابی کی علامت نہیں ہے کہ قبر میں جا کر میں جیسے اچھی صحت کی وجہ سے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ فرشتے کہیں گے بہت صحت مند رہا، تو اچھی صحت آخرت میں کامیاب نہیں کرائے گی، قبر اچھی نہیں ہوگی اچھی صحت کی وجہ سے، بلکہ آخرت ہماری اچھی ہوگی ایمان اور اعمال کی وجہ سے۔ اور ایمان اور اعمال، نیک اعمال، نیکیوں کا، اچھے کاموں کا کیسے پتہ چلے گا؟ جس طرح اچھی صحت کے لیے اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں، اسی طرح اچھے اور نیک اعمال کے لیے ان لوگوں سے رابطہ کرنا، ان لوگوں کے پاس آنا جو اس میں اپنی زندگی لگا رہے ہیں، اہل اللہ، اللہ کے نیک بندے، علماء، صلحاء، جن کو دیکھ کر حدیث ہے نا، اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، ان کی صحبت میں آنا، ان کے پاس آنا جانا۔ تو یہاں پہ ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کر یہ کہا، حضرت سے رابطہ رکھتے اپنی اصلاح کے لیے، اپنے ایمان کو اچھا بنانے کے لیے رابطہ رکھتے تھے۔ درخواست کری کہ میں اپنے گھر والوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے بہت زیادہ روک ٹوک کرتا ہوں۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کی تبلیغ کی فکر کرنا، اچھی بات ہے، یہ ضروری ہے، لیکن اس معاملے میں شدت اختیار کرنا، گھر والوں کو ڈانٹ رہے ہیں، نماز نہ پڑھنے پر غصہ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، گھر کا ماحول خراب کر رہے ہیں، اس حد تک جانا، یا گھر کے سربراہ کو حکم ہے، بڑے کو حکم ہے کہ وہ چھوٹوں کو سمجھائے۔ اگر چھوٹے بڑوں کو سمجھانے لگ جائیں تو یہ تو بے ادبی ہے۔ اب بیٹا باپ سے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ بے نمازی ہیں، آپ گنہگار ہیں، یہ تو خطرناک بات ہے، تو بیٹا گنہگار ہو گیا۔ تو اسی طرح ایک شخص نے جو گھر میں چھوٹا تھا، اس کی حیثیت گھر میں بڑے کی نہیں تھی، چھوٹے تھی، یعنی بیٹا ہوگا، چھوٹا بھائی ہوگا، اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں گھر والوں کو تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، گھر والوں کو گناہوں سے روکنا چاہتا ہوں، گھر والوں کو نماز کے چھوڑنے پر سمجھانا چاہتا ہوں، کہ یہ میں ایسا کروں؟ حضرت نے فرمایا اس پر، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی نظر بڑی دور تک ہوتی ہے، کہ آپ ابھی صاحب اختیار نہیں ہیں، آپ ابھی صاحب اختیار نہیں ہیں، آپ کی عملی تبلیغ یہ ہے کہ آپ خود گناہ نہ کریں، بس آپ ابھی صاحب اختیار نہیں ہیں، آپ چھوٹے ہیں،
بڑی کام کی بات ہے یہ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے چھوٹا بڑے سے ایسی کوئی بات کرتا ہے, میں صحیح بات تو کر رہا تھا, بھائی تم چھوٹے ہو, تم پر یہ بات اچھی نہیں لگ رہی کہ تم ابو سے کہہ رہے ہو ابو آپ کی داڑھی نہیں, آپ بغیر داڑھی کے ہو, ابو آپ نماز نہیں پڑھتے, بے نمازی ہو, گنہگار ہو, ابو آپ فجر میں سوتے رہتے ہو, یہ تو غلط ہے. اب دیکھیں نا بزرگ کتنی پیاری بات کر رہے ہیں. اللہ والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس آنا چاہیے, اللہ والوں کی صحبت میں آنا چاہیے. اتنے بڑے اللہ والے ہیں. حضرت مولانا شاہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اس کو ایک اچھے کام کی اجازت مانگ رہا تھا نا, گھر والوں کو تبلیغ کرنا اچھا کام ہے, لیکن ہر اچھے کام کرنے کا طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں, اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو بلانا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے بلاؤ, لٹ مت مارو, دھمکاؤ مت, تیری شلوار نیچے اونچی کر, وہ اور نیچے کر لے گا, غصے میں اور نیچے کرے گا. یہ کون سا طریقہ ہے بولنے کا؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس تبلیغ کو پسند نہیں کیا کہ کوئی آدمی آئے نماز میں ننگے سر, تو نمازی نماز پڑھتا ہے بغیر سر کے, چل ٹوپی پہن کر آ. ہمارے بزرگوں نے پسند نہیں کیا. کسی کی شلوار اونچی کرو نہیں. اس لیے آپ دیکھا ہوگا جو سمجھدار لوگ علماء ہوتے ہیں وہ مسجد کے مسلح پہ کھڑو کر یہ نہیں کہتے شلوار اونچی کرو, چلو ٹوپی پہن کر آؤ. اگر امام یہ کام کرنا شروع ہو جائے تو آپ بتائیں کتنے لوگوں کو اچھا لگے گا, کتنے کو برا لگے گا. مثال اگر میں یہ کام کرنا شروع ہو جاؤں یہاں پہ کھڑے ہو کر, جو بغیر ٹوپی کے ہیں پیچھے جائیں, ٹوپی پہن کر آئے ہیں, تو اگلی نماز میں لوگ کہیں گے بھائی یہاں نہیں جانا ہے, امام صاحب بڑے سخت ہیں. یا میں یہ کام شروع کر دوں کہ جن لوگوں کی شلوار نیچے شلوار اونچی کریں, جلدی اونچی کرو, کون سا طریقہ ہے شلوار اونچی کرانے کا؟ یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے اللہ والوں سے. یہ ہم جائیں گے اللہ والوں کے پاس, بزرگوں کے پاس, تو وہ ہمیں بتائیں گے تم کیا کر رہے ہو. یہ نہیں کہ تبلیغ کرنی ہے بس, تبلیغ کرنا اچھا کام ہے, لیکن تبلیغ کا سلیقہ ایسا ہو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کون تھے؟ تبلیغ جماعت کے بانی تھے, جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا ہے. ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام شروع کرایا. جو ساری دنیا میں تبلیغ جماعت کا کام ہو رہا ہے, یہ مولانا الیاس صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی ہے. تو فرمانے لگے ایک دفعہ ان کے پاس ایک نوجوان آیا, اور نہ ایک دو دفعہ آیا, تو تیسری دفعہ حضرت نے یہ کہہ دیا اس کو تمہاری داڑھی نہیں, داڑھی رکھو. اس نے چوتھے دن سے آنا چھوڑ دیا. حضرت نے فرمایا ہم سے غلطی ہو گئی, کچی روٹی تھی, ابھی توے سے نہیں اتارنی چاہیے تھی. کیا مثال دی؟ کچی روٹی تھی, ابھی توے سے نہیں اتارنی چاہیے تھی. یعنی ٹائم لگانا تھا, اس کو پکنا دینا چاہیے تھا. وہ آتا رہتا پھر وہ بات مانتا. ہم نے ایک دم اس کو کہہ دیا, اس نے آنے چھوڑ دیا. تو یہ بڑی قیمتی باتیں, اللہ والوں کی باتیں نا بڑی قیمتی ہوتی ہیں. حضرت فرما رہے ہیں ان کو کہ آپ ابھی صاحب اختیار نہیں ہیں, آپ گھر کے چھوٹے ہیں. آپ کی عملی تبلیغ یہ ہے کہ آپ خود اچھے کام کریں, آپ کو دیکھ کر خود دوسرے اچھے کام کریں گے. آپ کو ضرورت نہیں ہے گھر والوں کو سمجھانے کی. اتنی بڑی بات ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے گھر والوں کو سمجھانے کی. آپ اپنے آپ کو سدھاریں. آپ اچھے بن کر گھر میں رہیں گے, سب دیکھ کر آپ کو یار یہ نماز پڑھنے جاتا ہے, چلو بھائی ہم بھی نماز پڑھنے چلتے ہیں. آپ کی عملی تبلیغ یہ ہے. تو ایک تبلیغ ہوتی ہے زبانی, اور ایک تبلیغ ہوتی ہے عملی. عملی تبلیغ کیا ہے کہ اپنا عمل اتنا خوبصورت بناؤ کہ لوگ دیکھ کر ہم جیسا عمل کریں. اپنے اخلاق اور کردار اور عادات کو اتنا اچھا بناؤ کہ دیکھنے والا بولے یار میں بھی ایسی نماز پڑھوں گا, میں بھی ایسے اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا. یہ بڑا پیارا مسلمان ہے, یہ مسلمان دکاندار بہت اچھا ہے, اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے, عملی تبلیغ کا بڑا اثر ہوتا ہے, عملی تبلیغ کا بہت اثر ہوتا ہے. اپنے عمل سے کسی کو, جیسے اولاد کے حق میں سب سے بہتر تبلیغ پتہ ہے والد ہے. اگر باپ اپنے بیٹے سے کہے جھوٹ نہیں بولو, خود جھوٹ بولے نہیں. ابا خود جھوٹ نہیں بولتے, بیٹا دیکھے گا ابا نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو وہ بھی سچ بولے گا. تو بیٹے کے لیے سب سے بہترین تبلیغ باپ ہے. وہ اپنے ابا کو دیکھتا ہے, اپنے بابا کو دیکھتا ہے کہ بابا
اذان سن کے مسجد بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کچھ دیکھ رہے ہیں. اب چھوٹے بچے گھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی اماں کو ایسے نماز پڑھتی ہیں، تو چھوٹے بچے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اماں کے ساتھ مصلوں پر، لیٹ جاتے ہیں وہ سجدوں میں، لیکن دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ عملی تبلیغ ہے. اماں نے بیٹے سے نہیں کہا یہاں کے نماز پڑھو، وہ چھوٹا بچہ خود ہی اماں کو دیکھتا ہے، اس سے برابر میں کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں عملی تبلیغ. کہ بولنا نہیں پڑا ہم نے اپنا کردار، اپنے اخلاق، اپنا عمل اتنا خوبصورت بنایا کہ دیکھنے والے نے کہا میں بھی ایسا کروں گا. یہ ہوتا ہے، میں بھی ایسا بنوں گا، یہ بہت اچھے مسلمان ہیں، میں بھی ایسا بنوں گا، یہ بہت اچھا نمازی، میں بھی ایسا بنوں گا. تو حضرت نے ان کو یہ کہا کہ آپ عملی تبلیغ کریں، اور آپ کی عملی تبلیغ کیا؟ آپ خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، کوئی گناہ نہ کریں، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کریں. آپ کو دیکھ کے سب گناہ چھوڑ دیں گے. بھئی یہ نہیں کام کرتا، ہم کیوں کام کریں؟ یہ جب ایسا کام نہیں کرتا تو ہم کیوں ایسا کام کریں؟ تو یہ بڑی پیاری بات ہے، اور یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، اللہ والوں کی باتیں ہیں. اسی طرح ایک صاحب نے اور سوال کیا، حضرت سے درخواست پوچھا کہ میں اپنے گھر میں اپنی بھابھی کو دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. شرن بھابھی سے پردہ ہے، بھائی کی جو بیوی ہوتی ہیں وہ بھابھی کہلاتی ہیں، ان سے پردہ ہے. حضرت نے اس پر جواب دیا، دوسروں کے جوتوں کی حفاظت میں اپنا دوشالہ گنوا دینا کہاں کی عقل مندی ہے. یہ جملہ ہے نا، ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان کے علی گڑھ کے تھے. وہاں کے لوگوں کی اردو بڑی زبردست ہوتی تھی، پیور ہندوستان مہاجرین تھے. تو حضرت نے جملہ فرمایا کہ دوسروں کی جوتوں کی حفاظت میں اپنا دوشالہ گنوا دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. دوسروں کو دین سمجھانے کی فکر میں اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر دینا. اب بھابھی کو ہم سمجھائیں گے تو بھابھی کو دین سمجھا رہے ہیں اور خود گناہ کر رہے ہیں. بھابھی کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا، آنکھیں ملا کر باتیں کرنا، یہ تو شرن منع ہے، پردہ ہے. تو ایک کام اچھا کر رہے ہیں، ایک برا کر رہے ہیں. حضرت نے اس کو مثال سے دیا، تو دوسروں کی جوتوں کی حفاظت کی خاطر اپنا دوشالہ گنوا دینا ایک کہاں کی عقل مندی ہے. دوسروں کو دین اللہ کی مرضی کے مطابق پہنچانا ہے. دین اللہ کا ہے، اس کی تبلیغ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی. اللہ کو ناراض کر کے دوسروں کو دین پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. بھری مجلس ہے، عورتیں بھی بیٹھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہوئے، اور میں یہاں کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہوں کہ عورتوں کو دین کا بھائی عورتوں کو سامنے بٹھا کر یہ تو بے پردگی ہے، یہ تو قرآن کے حکم کی مخالفت ہے، یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے. عورتوں سے پردوں کا حکم ہے، ہم نے عورتوں کو سامنے بٹھائے ہوئے اور ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. تو کیا حضرت فرما رہے ہیں کہ دوسروں کو دین پہنچائیں گے اللہ کی مرضی کے مطابق. اللہ کو ناراض کر کے دوسروں کو دین پہنچانا، فرض نماز چھوڑ کر دوسروں کو دین سمجھانے جا رہے ہیں. جماعت کی نماز چھوڑ دی اور دوسروں کو نماز کے لیے دعوت دینے جا رہے ہیں، یا دوسروں کو نماز کے لیے کہنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مسجد کی نماز چھوڑ کے دوسروں کو نماز کے لیے لانے جا رہے ہیں. یہ تو ہم خود نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنا دین کو نقصان کر رہے ہیں. ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ دوسروں کے دین کو بچانے کی خاطر اپنے دین کا نقصان کر دینا. اپنی صحت کوئی خراب کرتا ہے دوسروں کی خاطر، ہمیں پتہ ہی یہ چیز خراب ہے، دوسرا کھا رہا ہے. مثال ہے، کوئی غلط چیز ہے، پان تمباکو والا ایک شخص کھا رہا ہے، ہمیں پتہ ہے نقصان دہ ہے، وہ ہمارا دوست وغیرہ تم بھی کھا لو. ہم اپنے دوست کی خاطر تھوڑی کھائیں گے. کیوں کھائیں؟ ہم اپنی صحت کیوں خراب کریں؟ ہم کہیں گے تم کھاؤ، میں تو نہیں کھا رہا، میں نے تو اپنی صحت خراب نہیں کرنی. تو صحت پیاری ہے، اسی طرح ایمان بھی پیارا ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کی خاطر اپنے دین کو برباد نہیں کریں گے. پھر حضرت نے فرمایا دوسروں کی خاطر اپنے کو تباہ کرنا یہ حماقت ہے، یہ حماقت ہے. کیسی پیاری پیاری باتیں بت رہی ہیں. میں دوبارہ پڑھتا ہوں، دوسروں کے جوتوں کی حفاظت میں اپنا دوشالہ گنوا دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. دوسروں کو دین اللہ کی مرضی کے مطابق پہنچانا ہے. اللہ کو ناراض کر کے دوسروں کو دین پہنچانا یہ ہماری ذمہ نہیں ہے. دوسروں کو خاطر اپنے کو تباہ کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو حماقت ہے، یہ تو حماقت ہے. اب دوسروں کو دین سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر دیا. تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہیں، اور ان باتوں میں حکمت ہوتی ہے. ان کی زندگیاں دین پر گزری ہیں، ان کی زندگیاں
ان کی ساری زندگی دین پر گزر گئی، تو ان کی باتوں میں حکمت بھی ہے، بصیرت بھی ہے، اور ان کی باتوں میں اللہ کی مرضی، اللہ کی رحمت، نور شامل ہے، کیونکہ ان کی زندگی اللہ کی مرضی پر گزرتی ہے، گناہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں میں اثر ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کتنے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن کتنے پیارے جملے ہیں۔ کہنے کو حضرت کے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن کتنے پیارے جملے ہیں کہ دل کو لگ رہے ہیں کہ واقعی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ دوسروں کی خاطر ہم اپنی صحت خراب نہیں کرتے۔ ایک آدمی غلط راستے پہ جا رہا ہے، مجھے پتہ ہے اس راستے پر آگے چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں تو اسی سے آؤں گا، میں نے کہا تم چلے آؤ، ہم تو نہیں جا رہے، ہمیں تو اپنی جان پہ آ رہی ہے۔ وہ کہے گا میں تمہارا دوست ہوں، چلو، میں نے کہ بھائی تمہاری دوستی اپنی جگہ، لیکن میں اپنا نقصان تھوڑی کروں گا تمہارے خاطر۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں دنیا میں ہم کسی کی خاطر اپنا نقصان نہیں کرتے، دنیا کے معاملات میں کسی دوسرے کی خاطر ہم اپنا نقصان نہیں کرتے دنیا کا، اسی طرح دین کے معاملے میں بھی دوسروں کی وجہ سے اپنے دین کو نقصان نہیں پہنچانا۔ پہلے ہم نے دیکھنا ہے جو ہم کام کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے کہ دین کے کام میں لگ جانا، کوئی دین کا کام کرنا، یہ کون سی مثال ہے؟ قرآن کریم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اب نوجوان بچیاں قرآن پڑھنے آ گئیں، جوان بچیوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے بہت سارے جگہوں پر کہ جوان بچیاں اور ان کو قرآن پڑھانے والا مرد ہے، تو بھائی یہ تو ناجائز ہے، تو قرآن پڑھانا تو ثواب ہے، تو ثواب تو ہے، لیکن ایک غلط کام کیوں کر رہے ہو؟ قرآن پڑھانا ثواب ہے، قرآن پڑھنا ثواب ہے، قرآن سکھانا ثواب ہے، لیکن قرآن سب اچھا کام ہے، لیکن اس اچھے کام کے ساتھ گناہ کو کیوں ملا دیا؟ کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ روٹی کھاتے کھاتے اس میں مٹی ڈال دیں، سالن میں مٹی ڈال دیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن سامنے جوان لڑکی بیٹھی ہے، اس سے تو پردے کا حکم ہے، ہم جوان لڑکی کو قرآن پڑھا رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہا ہوں، تو ایسا قرآن پڑھانا پھر گناہ ہو جائے گا، ایسا قرآن پڑھانا گناہ ہو جائے گا کہ ایک اچھے کام کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو۔ تو یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت کی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔